دن دہاڑے آپ نے سیبوں کے ساتھ زہر لگا کے کھیتوں میں پھینک دیا. بچے جب مدرسے سے آئے ہیں تو بچوں نے اٹھا کے فوراً سے کھانا شروع کر دیے اور 2 بچے موت کے منہ میں چلے گئے اور 4 بچے ابھی تک بے ہوش ہیں. بہت معصوم کلیاں معصوم بچے, یقین جانے وہ دیکھ کے اتنا دل خفا ہوا. 4-5 سال عمریں ان بچوں کی, 2 بچے بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے. فصل بچانے کے لیے مہنگے سیبوں کا ہی استعمال کیوں کیا گیا؟ چند ٹکوں کی فصل بچانے کی خاطر اتنا بڑا ظلم کر دیا. اس ظلم کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. آپ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ زہریلے سیب زہر لگا کے اس کھیت میں پھینکے تھے. کہ خدا کے بندوں کامن سینس استعمال کرو. کسی جانور کو مارنا ہے یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے اور طریقے بھی ہیں. جن لوگوں نے یہ زہر لگا کے وہاں پہ پھینکا ہے ان کے خلاف FIR فوری کٹنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں فضا عباسی. ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کے علم بردار ایڈوکیٹ ادریس حوان صاحب. سر, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جو قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. حویلیاں چمنکا کے علاقے میں غیر معیاری سیب کھانے سے 2 بچے موت کے منہ میں چلے گئے. آپ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ بہت ہی افسوس ہوا, بہت بڑا ظلم ہوا کہ ایک طرف ہم چائلڈ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور معصوم بچوں کو موت کی گھاٹ میں اتارنے کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں, اس علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ زہریلے سیب زہر لگا کے اس کھیت میں پھینکے تھے. دیکھیں, اگر آپ نے کسی خطرناک جانور کو روکنا ہے تو اس کا کوئی اور طریقہ آپ استعمال کرتے, چوکیداری کرتے, آپ انہیں فائرنگ کرتے ان جانوروں پہ. آپ نے دن دہاڑے آپ نے سیبوں کے ساتھ زہر لگا کے کھیتوں میں پھینک دیا. وہیں سے راستہ گزر رہا ہے, بچے جب مدرسے سے آئے ہیں تو بچوں نے اٹھا کے, چھوٹے بچے انہیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سیب زہریلے ہیں یا ٹھیک ہیں, انہوں نے فوراً سے کھانا شروع کر دیے اور 2 بچے موت کے منہ میں چلے گئے اور 4 بچے ابھی تک بے ہوش ہیں. اور ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 بچے انتہائی سیریس حالت میں, ابھی ان کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال خدا کے بندو, آپ کامن سینس استعمال کرو. آپ کے اپنے بچے ہیں, سارے بچے سب کے سانجھے ہیں. آپ نے 7 بچوں کو موت کی نظر کرنے کی کوشش کی ہے, جن میں 2 بچے 2 معصوم بہن بھائی موت کے منہ میں چلے گئے. تو بہرحال یہ لوگ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بالکل انہیں بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے. یہی ان بچوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں. اور آئندہ میں تمام جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے بندوں کامن سینس استعمال کرو. آپ نے اگر کوئی ایسا کسی جانور کو مارنا ہے یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے اور طریقے بھی ہیں. اس طرح آپ رسک لے رہے ہیں فوراً سے, وہ بھی آپ فروٹ کے ساتھ زہر لگا کے پھینک رہے ہیں. چونکہ فروٹ تو زہر ہے, چھوٹے بچے انہوں نے اٹھا کے کھانا ہی تھا. تو یہ تو شاید کوئی بڑا بندہ بھی ہوتا, وہ بھی اٹھا کے کھاتا, اسے اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیتا. تو کوئی اور متبادل بھی اس کا تھا, متبادل آپ کو یوز کرنا چاہیے تھا. بہرحال بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اداروں کو اس پہ کام کرنا ہوگا. اس پہ محکمہ پولیس کو فوری سے اس میں ایکشن میں آنا ہوگا. اور جو لوگ کلپرٹس ہیں, جن لوگوں نے یہ زہر لگا کے وہاں پہ پھینکا ہے, ان کے خلاف FIR فوری کٹنی چاہیے. کھیتوں میں زہریلے سیب کیوں پھینکے گئے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے, جو مجھے بھی اطلاعات جو مجھے ملی ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ جنگلی یہ جو پگز وغیرہ ہیں یا اور طرح کے کچھ جانور آتے ہیں وہاں پہ, تو انہیں مارنے کی خدا نخواستہ کوشش کی گئی ہے. تو بہرحال اس کے تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے نا. آپ دن دہاڑے اس طرح سیب جب پھینکتے ہیں آپ سڑک پہ, تو چھوٹے بچے ظاہر انہیں اٹھانے تھے. تو بہرحال بہت معصوم کلیاں معصوم بچے, یقین جانے وہ دیکھ کے اتنا دل خفا ہوا کہ معصوم کلیاں بالکل میرے خیال میں 3-4-5 سال عمریں ان بچوں کی, 3 سال عمریں ہیں, تو وہ بچے بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے. فصل بچانے کے لیے مہنگے سیبوں کا ہی استعمال کیوں کیا گیا؟ دیکھیں, فصل بھی اتنی کوئی قیمتی نہیں تھی, ان بچوں کی جانیں تو بہت بڑی قیمتی تھی. ان کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. اب ان کے والدین کو آپ کس طرح وہ بچے آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی کیا متبادل کسی انسان کے پاس ہے کسی انسان کا؟ آپ نے چند ٹکوں کی فصل بچانے کی خاطر اتنا بڑا ظلم کر دیا. اس ظلم کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے غربت افلاس بڑھنے کی وجہ سے ہم گھروں میں فروٹ نہیں لے کے جا سکتے, پھر نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے؟ بہرحال جی بہت بڑا نیگلیجنٹ, میں کہتا ہوں نیگلیجنسی ہے یہ بہت بڑی ان علاقے کے لوگوں کے خلاف, بلکہ پورے علاقے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے پورے پاکستان میں. بلکہ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں, یہاں کوٹھیالہ کے علاقہ میں جو بچے کرکٹ کھیل رہے تھے, وہاں پہ بال بچوں کی کھیت میں گئی ہے. تو وہاں جب بچہ بال اٹھانے کے لیے کھیت میں گیا ہے تو وہ کرنٹ والی تار انہوں نے لگائی ہوئی تھی, اسی طرح جانوروں کے لیے, خطرناک جانداروں کے لیے. تو وہ بچہ فوری سے وہیں پہ بیچارہ موت کے منہ میں چلا گیا. تو اس پہ پورا واویلا پورے ڈسٹرکٹ میں, پورے پاکستان میں, پورے صوبے میں ہوا. تو پھر بھی لوگوں نے سبق اس سے نہیں لیا کہ یار آپ زہریلی چیز آپ کیوں راستے میں پھینک رہے ہیں. اور وہ بھی سیب جو بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی کھانے کی پینے کی چیز بچے فوراً اٹھا لیتے ہیں. ہوش کے داخل لیں, آئندہ ہمارے بچوں کو حفاظت جب ہم نے کرنی ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے ہم نے تمام بچوں کے لیے اسی طرح سوچنا جس طرح اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے وکیل صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.